السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیار یار اس کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں رابی کا بڑا بھائی اجمل اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم آج پھر یونیورسٹی سے شامر کے ساتھ واپس آئی تھی؟ تم باز نہیں آؤ گی تو مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہارا گھر سے نکلنا بند کر دوں۔ اور دیباج کہتا ہے کہ شامر کی ماں سے کہ میں نے اس کے لیے قربانی دے دی ہے اور اب آپ کو بھی اپنی ضد چھوڑ دینی چاہیے، اس کی شادی کے لیے مان جانا چاہیے۔ تو وہ کہتی ہے کہ رابی کبھی بھی شامر کی دلہن نہیں بنے گی کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے۔ تو دیباج کہتا ہے کہ آپ اپنی ضد چھوڑ دیں ورنہ آپ ماں بیٹے کے درمیان فاصلے آ جائیں گے، اور دیباج شامر کبھی بھی نہیں مانے گا۔ اور اس سے پہلے اپنے دیار یار کی اس قسط میں دیکھا کہ جب جانا تھا دیباج کی ماں نے، دادی نے اور اس کی بہن نے رشتہ لے کر رابی کے گھر، تو رابی جو ہے وہ خود ہی پہنچ جاتی ہے دیباج کے آفس میں اور اس کو خوب باتیں سناتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تمہاری یہ جرأت کیسے ہوئی، تمہیں پتہ ہے میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور تم کیسے رشتہ بھیج رہے ہو میرے گھر، اور اگر تمہیں اپنی دادی کی عزت کی پرواہ ہے تو آج انہیں ہمارے گھر مت بھیجنا، ورنہ میں بالکل کسی کا لحاظ نہیں کروں گی اور میں تمہاری ساری حقیقت جو ہے کھول کے ان کے سامنے رکھ دوں گی۔ اور پھر وہاں سے آ جاتی ہے۔ دیباج کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا بڑا مشکل ہے، بہت غصہ آتا ہے اس کو اس بات پہ، اور ادھر گھر پر دکھاتے ہیں کہ جب دادی تیار ہیں اور وہ انتظار کر رہی ہیں میں سیما کا کہ وہ آئے اور ہم جائیں رباب کے گھر، اور جب سیما آ جاتی ہے تو وہ نکلنے لگتے ہیں تو اینڈ ٹائم پہ دیباج کا فون آ جاتا ہے اور وہ منع کر دیتا ہے سیما کو کہ آپ لوگ نہیں جائیں گے رباب کے گھر کیونکہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ سیما اس کو خوب غصہ ہوتی ہے اور ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، ہم اس وقت رشتے لینے کے لیے جا رہے تھے اور تم اس وقت انکار کر رہے ہو۔ اور دادی بھی بڑی حیران و پریشان ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ دادی کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں واپس آؤں گا گھر اور پھر میں آگے سب کچھ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اور پھر ادھر شہروز اور اس کی ماں دونوں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں اپنے بہن کے گھر، اور تاکہ کیونکہ وہ نہیں جانا چاہتی تھی بی جان کے ساتھ رباب کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، تو اس نے بہانہ بنا دیا کہ مجھے تو اپنی آپا کے گھر جانا ہے۔ اور پھر خالہ جو ہے وہ اس کو شہروز کو دیکھ کر بڑی خوش ہوتی ہیں کہ اچھا ہوا بیٹے آپ آ گئے، آپ نے دل سے بات نکال دی۔ تو کہتا ہے نہیں، میں امی کے کہنے پر نہیں آیا، میں اپنی خوشی سے آیا ہوں خالہ۔ اور پھر وہ دیکھتی ہے اسے بہن کو تو کہتی ہے کہ کیا بات ہے، تم آج مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ تو شہروز کہتا ہے کہ اصل میں خالہ ہم گھر بدلنا چاہ رہے ہیں، ہم نیا گھر دیکھ رہے ہیں کرائے کا۔ تو وہ حیران ہو جاتی ہے، کہتی ہے کیوں، کیا کچھ کہا ہے ان لوگوں نے؟ تو شہروز کی ماں کہتی ہے کہ نہیں کچھ کہا تو نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وہ جگہ ہمارے لیے کم پڑنے لگی ہے اور اس لیے میں نے سوچا ہے کہ ہمیں وہاں سے بدل لینا چاہیے گھر۔ تو وہ کہتی ہے کہ لو تو ایسی کیا بات ہے، یہاں آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ تو شہروز کہتا ہے کہ ہاں خالہ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ جب تک گھر نہیں مل جاتا خالہ امی آپ کے پاس رہیں اور میں اپنے کسی دوست کے پاس رہ لیتا ہوں۔ تو ماں بڑا غصے ہوتی ہے اس بات پہ، کہتی ہے یہ کیا طریقہ ہے بھائی، تمہیں بڑی پرواہ ہے جو تم اس طرح کے فیصلے کر رہے ہو، اور پہلے مجھ سے تو مشورہ کر لو۔ تو خالہ کہتی ہے کہ نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں ہے، تم آؤ، تمہارا اپنا گھر ہے، تم یہاں رہو۔ اور پھر اتنی دیر میں شہروز کو کال آ جاتی ہے اور ماں سمجھتی ہے کہ یہ رابی کی کال ہوگی اور اسے پوچھتی ہے کہ اسی نے کال کی ہے جس کی وجہ سے تم اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ تو کہتا ہے نہیں، اور پھر فون لے کر باہر چلا جاتا ہے۔ تو دیباج اس کو فون کر رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ابھی فوراً میرے آفس پہنچو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تو وہ بھی آگے سے غصے سے کہتا ہے کہ اب کون سی بات رہے گی یہ کرنے والی بھائی؟ کہتا ہے وہی بات جو تم نے مجھ سے نہیں کی تھی، جلدی آؤ۔ اور پھر ماں آ جاتی ہے باہر اور اسے پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بھائی نے بلایا ہے، تو وہ منع کرتی ہے اس کو کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔
تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات ہی انہوں نے کرنی ہو، تو چلے میں آپ کو جاتے ہوئے راستے میں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اور جب وہ گھر آ جاتی ہے ماں، تو بڑی پریشان اور دکھی سی گھر واپس آتی ہے، تو ملازمہ اس کو کہتی ہے کہ ارے آپ آ گئی، بی جان تو کہہ رہی تھی کہ آپ شاید دیر سے آئیں گی۔ تو وہ کہتی ہے کیا وہ لوگ بھی آ گئے؟ کہتی ہے وہ لوگ تو گئے ہی نہیں، تو وہ تو اندر ہی بیٹھے ہیں، سیما اور بی جان پریشان ہیں۔ تو وہ کہتی ہے اچھا ان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ پھر وہ اندر جاتی ہے اور ان کی باتیں سنتی ہے، اور پھر وہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ وجہ پوچھنے پر کہ دیباج نے انکار کر دیا شادی سے، اور اس لیے وہ لوگ نہیں گئے رشتہ لے کر۔ وہ بڑی حیران ہوتی ہے، بہرحال بی جان کو تسلی دیتی ہے کہ اگر دیباج کو ہی پسند نہیں ہے تو پھر آپ پریشان نہ ہوں۔ اور شہروز جاتا ہے دیباج کے آفس میں، تو وہ اس کو سارا کچھ حقیقت بتا دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم اگر پہلے ہی مجھ سے یہ وضاحت کر لیتے تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہی نہ، وہ تمہاری ہے اور ہمیشہ تمہاری رہے گی، اور اگر کوئی اور اگر تمہارے راستے میں آنے کی کوشش کرے گا تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اور شہروز خوش ہو جاتا ہے اور گھر واپس آتا ہے اور ماں کو آ کے بتاتا ہے، تو ماں اس بات پہ یقین نہیں کرتی، اور اس سے ادھر دوسری طرف دیباج کی دادی جو ہے وہ بھی ناراض ہو کے اپنی پوتی کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے کہ اس نے کیا مذاق بنا رکھا ہے۔ پھر دیباج اس کو جا کے منا کے ان کو لے کر آتا ہے گھر، اور وعدہ کرتا ہے کہ یہ تو کوئی وجہ تھی ایسی کہ میں نے آپ کو وہاں نہیں جانے دیا، وہاں جا کے آپ کو کوئی نئی کہانی پتہ چل جاتی، تو اس سے بہتر ہے کہ میں نے آپ کو منع کیا کہ آپ نہ جائیں، اور اب کوئی بھی لڑکی آپ کو پسند آئے گی تو میں انکار نہیں کروں گا، میں فوراً شادی کر لوں گا۔ اور اس طرح سب جو ہیں وہ اور پھر جب صبح یونیورسٹی جانے لگتا ہے شہروز، تو دیباج اسے کہتا ہے کہ تم آج گاڑی لے کر جاؤ اور رابی سے ملو گے تو دونوں سے خوش ہو جاؤ اور سیلیبریٹ کرو۔ رابی کہتا ہے ہاں رابی خوش تو ہوگی بہت، تو جاؤ پھر اس کو گھماؤ پھراؤ، اس کو لنچ کرواؤ، اور مجھے تو ویسے ہی وہ برا سمجھتی ہے، اپنے زندگی کا ویلن سمجھتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب تم جاؤ اور انجوائے کرو۔ لیکن ساتھ اس کی ماں کی مسکراہٹ بھی ہے، اور شہروز کی ماں کو بھی شک ہو رہا ہے کہ وہ آخر اتنا مہربان تم پہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں وہ تمہاری وجہ سے قربانی دے رہا ہے اور انکار کر رہا ہے شادی سے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ تو وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ یقیناً ہمیں آنے والی قسط میں ہی پتہ چلے گا۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ دی آر اے یار۔